بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، تاریخ اسلام کی ایک اور ایمان افروز قسط نمبر 36 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس قسط میں ہم تاریخ کے دو ایسے عظیم واقعات کا ذکر کریں گے جنہوں نے مسلمانوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ پہلا واقعہ اذان کی شروعات کا ہے اور دوسرا واقعہ قبلہ کی تبدیلی یعنی تحویل قبلہ کا ہے۔ ہجرت مدینہ کے ابتدائی دنوں میں جب مسلمان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کا کوئی باقاعدہ یا مخصوص طریقہ موجود نہیں تھا۔ مسلمان اپنے اپنے اندازے کے مطابق نماز کے وقت مسجد نبوی میں جمع ہو جایا کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو یہ ضرورت شدت سے محسوس ہوئی کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے تمام مسلمانوں کو ایک ہی وقت پر باجماعت نماز کے لیے مسجد میں اکٹھا کیا جا سکے۔ اس اہم معاملے پر غور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو جمع کیا اور مشورہ فرمایا۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی اپنی رائے پیش کرنا شروع کی۔ بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ عیسائیوں کی طرح ناقوس یعنی لکڑی کا پٹرا بجایا جائے۔ کچھ دوسرے صحابہ نے رائے دی کہ یہودیوں کی طرح بوق یعنی بغل بجا کر لوگوں کو بلایا جائے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ مسجد کے اوپر ایک اونچی جگہ پر آگ جلائی جائے تاکہ آگ کا دھواں دیکھ کر سب کو معلوم ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام طریقے پسند نہیں آئے کیونکہ ان میں دوسرے مذاہب کی مشابہت پائی جاتی تھی اور اسلام اپنی ایک الگ اور منفرد پہچان رکھتا ہے۔ اسی دوران ایک رات ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خواب دکھایا گیا۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص سبز لباس پہنے ہوئے ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید نے اس سے کہا کہ کیا یہ ناقوس تم مجھے بیچو گے؟ اس شخص نے پوچھا کہ تم اس کا کیا کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ اس سبز لباس والے شخص نے کہا کیا میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ نہ بتاؤں؟ اور پھر اس نے خواب میں حضرت عبداللہ بن زید کو اذان کے وہ خوبصورت کلمات سکھا دیے۔ اگلی صبح جیسے ہی آنکھ کھلی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فوراً دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے انتہائی ادب سے اپنا پورا خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سن کر انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ یہ خواب سچا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید سے فرمایا کہ تم یہ کلمات حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھا دو کیونکہ بلال کی آواز تم سے زیادہ بلند اور خوبصورت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی مسجد نبوی کی چھت پر کھڑے ہو کر بلند آواز میں اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو مدینہ منورہ کی فضاؤں میں ایک عجیب
وجدانی کیفیت پیدا ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں تھے۔ وہ اذان کی آواز سن کر چادر گھسیٹتے ہوئے دوڑتے چلے آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے بھی بالکل یہی خواب دیکھا ہے۔ یوں تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ باقاعدہ اذان کا آغاز ہوا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے مؤذن مقرر ہوئے۔ ناظرین کرام، اذان کی اس خوبصورت شروعات کے کچھ ہی عرصے بعد تاریخ اسلام کا ایک اور عظیم الشان واقعہ پیش آیا، جسے تاریخ میں تحویل قبلہ یعنی قبلہ کی تبدیلی کہا جاتا ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد تقریباً 16 یا 17 مہینوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ بیت المقدس یہودیوں کا بھی قبلہ تھا، جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش اور تڑپ تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قائم کردہ گھر یعنی مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف بن جائے۔ اس شدید خواہش اور تڑپ کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز کے دوران اور دعا کرتے تھے، اپنا رخ مبارک بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے تھے کہ کاش اللہ تعالیٰ کی طرف سے کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم آ جائے، اور پھر وہ مبارک گھڑی آ ہی گئی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے کچھ فاصلے پر مسجد قبلتین میں صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھا رہے تھے۔ ابھی نماز جاری ہی تھی کہ 2 رکعتیں مکمل ہو چکی تھی کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر نازل ہو گئے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی یہ خوبصورت آیات اتری، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں، پس ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ جیسے ہی یہ حکم نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ مبارک بیت المقدس سے گھما کر مکہ مکرمہ یعنی کعبہ شریف کی طرف کر لیا۔ آپ کے ساتھ جتنے صحابہ کرام نماز میں موجود تھے، انہوں نے بھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے نماز کے اندر ہی اپنے رخ کعبہ شریف کی طرف پھیر لیے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کرام کی کامل اطاعت اور محبت کا بے مثال نمونہ تھا کہ انہوں نے نماز توڑنے یا سوال کرنے کے بجائے حالت نماز میں ہی حکم مانا۔ جس مسجد میں یہ عظیم اور تاریخی واقعہ پیش آیا، اسے آج بھی مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے ایمان کا ایک بہت بڑا امتحان تھا، جس میں منافقین اور یہودی ناکام ہو گئے اور سچے مسلمان اپنی کامل اطاعت کی وجہ سے سرخرو ہو گئے۔